کیا آپ نے کبھی یہ حیرت انگیز مگر تکلیف دہ احساس محسوس کیا ہے کہ کوئی ایک چہرہ، کوئی ایک آواز یا کسی ایک رشتے کا احساس آپ کے دل و دماغ سے نکلتا ہی نہیں؟ ویڈیو کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ آج کی دعا ہر اس شخص کے نام جو اس وقت کسی خوف، پریشانی، خدشے یا آزمائش سے گزر رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ہمارے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں اور خیر ہم تک پہنچ نہیں پاتی۔ اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی وجہ سے ہمارے دنیا و آخرت کے تمام معاملات سدھر جائیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون، پیار و محبت، اتفاق و اتحاد، خیر و برکت اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ کئی بار آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن اس شخص کی یادیں بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں اسے کیوں نہیں بلا پا رہا۔ اکثر ہم ان یادوں کو صرف ذہنی بوجھ سمجھ کر بلا دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن روحانی دنیا اور علم نفسیات ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بار بار آنے والی یاد محض ایک اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک روحانی پیغام اور خدائی اشارہ ہے جو آپ کو کچھ اہم سکھانا چاہتا ہے۔ آج ہم ان 5 روحانی نشانیوں پر بات کریں گے جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے دل میں کسی کی یاد بار بار کیوں آتی ہے اور ان یادوں سے سکون پانے کا راستہ کیا ہے۔ سب سے پہلی اور گہری نشانی یہ ہے کہ آپ کی روح اس شخص کی روح کی فریکوینسی کو پکڑ رہی ہے۔ ہمارے مذہب اور روحانی فلسفے میں ایک تصور ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں آپس میں ایک دوسرے کو جانتی تھی۔ بعض رشتے اس دنیا میں بھی اس تعلق کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے آپ کا تعلق اچانک ٹوٹ جائے یا آپ کو لگے کہ اس رشتے کا ایک باب ابھی بند نہیں ہوا تو آپ کی روح بے چین رہتی ہے۔ یہ یاد آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی روح اس شخص کو پکار رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رشتہ جسمانی طور پر بحال ہو، بلکہ آپ کو روحانی سطح پر اس تعلق کو مکمل کرنا ہے۔ یہ یاد دراصل آپ کو اپنے اندرونی سکون کی طرف بلا رہی ہے جو اس شخص کے ساتھ آپ کے ادھورے روحانی معاملے کو حل کرنے سے ملے گا۔ دوسری اہم نشانی معافی یا شکر گزاری کی ادھوری ادائیگی ہے۔ جب کسی تعلق کا خاتمہ رنجش، ناراضگی یا تلخی پر ہوتا ہے تو وہ تلخی آپ کے دل میں زہر بن کر رہتی ہے۔ آپ اس شخص کو تو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں لیکن اس سے جڑی ہوئی نفرت یا شکوے کو اپنے دل میں پناہ دے دیتے ہیں۔ وہ شکوہ ہی اس شخص کی یاد بن کر بار بار آتا ہے۔ یہ یاد آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس شخص کو دل سے معاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا دل اس بوجھ سے آزاد ہو سکے۔ اسی طرح اگر اس شخص نے آپ پر کوئی احسان کیا تھا اور آپ نے کبھی دل سے اس کا شکر ادا نہیں کیا تو بھی دل بے چین رہتا ہے۔ تیسری نشانی کا تعلق غیب کے رابطے سے ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے یا وہ شخص اس لمحے آپ کو یاد کر کے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ روحیں جب کسی روحانی فریکوینسی پر مل جاتی ہیں تو ان کا تعلق زندہ رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ جب آپ کو اس شخص کی یاد سب سے زیادہ ستائے، عین اسی وقت یا تو وہ کسی مشکل میں ہو اور آپ کو یاد کر رہا ہو یا آپ کے لیے کوئی اچھی دعا کر رہا ہو۔ جب بھی یہ یاد شدت اختیار کرنے لگے تو فوراً ایک لمحے کے لیے رکیں اور اس شخص کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں کا یہ مثبت تبادلہ اس بے چینی کو محبت اور سکون میں بدل دیتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص یا اس سے جڑا واقعہ آپ کی زندگی کا ایک ناگزیر سبق ہے۔
جو ابھی تک آپ نے پوری طرح سیکھا نہیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ یا تو نعمت بن کر آتے ہیں یا سبق بن کر۔ اگر کسی کی یاد بار بار ستائے تو خود سے سوال کریں، اس شخص نے مجھے صبر کی کیا اہمیت سکھائی؟ اس رشتے میں مجھے خود پر بھروسہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس تعلق نے مجھے حدود مقرر کرنا سکھایا؟ جب تک آپ اس تعلق کی اصل وجہ یعنی اس سے وابستہ روحانی اور عملی سبق کو دل کی گہرائیوں میں جذب نہیں کر لیتے، آپ کا دماغ اور دل بار بار اس فلم کو چلاتا رہے گا، کیونکہ کائنات کا اصول ہے جو سبق آپ سیکھنے سے گریز کرتے ہیں وہ بار بار آپ کے سامنے دہرایا جاتا ہے۔ یہ یاد اس بات کا اشارہ ہے کہ اپنی تربیت پر کام کریں، سبق سیکھیں اور پھر دیکھیں کہ یاد کیسے اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ پانچویں اور سب سے طاقتور روحانی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص دراصل آپ کی اپنی ذات کا ایک آئینہ تھا۔ یہ یاد اس لیے بار بار آتی ہے کیونکہ وہ شخص کسی ایسی خاصیت کا مالک تھا جو آپ اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں، یا وہ کسی ایسی خامی کا مالک تھا جو آپ کے اندر بھی موجود ہے اور جسے آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ اس کی محبت اور سادگی کو یاد کر رہے ہیں تو یہ یاد آپ کو کہہ رہی ہے کہ اپنے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا کریں۔ اگر آپ اس کے غرور یا لاپرواہی کو یاد کر کے پریشان ہیں تو یہ یاد آپ کو خبردار کر رہی ہے کہ یہ خامی کہیں چھپ کر آپ کی ذات میں تو نہیں آ گئی۔ ان یادوں کو کسی بوجھ کی بجائے ایک تحفہ سمجھیں جو آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کا موقع دے رہی ہے۔ ان یادوں کے ذریعے اپنی ذات کی گہرائیوں میں جھانکیں اور وہ تبدیلی لائیں جو یہ یادیں آپ سے کروانا چاہتی ہیں۔ یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو آپ کی بے چینی کے پیچھے چھپے روحانی راز کو کھولتی ہیں۔ یہ یادیں آپ کی سزا نہیں بلکہ آپ کی ترقی کا زینہ ہیں۔ اب جب یہ یادیں آئیں تو بے چین ہونے کی بجائے رکیں، ان نشانیوں کو یاد کریں اور خود سے سوال کریں کہ مجھے اس لمحے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ شخص جو ہمارے دل میں رہتا ہے وہ ہمیشہ زندگی میں آنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی یاد صرف سبق دینے کے لیے آتی ہے، کچھ آپ کو صبر سکھانے کے لیے، اور کچھ لوگوں کی یاد آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ آپ کو کسی شخص کے ذریعے یہ سمجھاتا ہے کہ محبت بھی عبادت بن سکتی ہے اگر اس کا انجام اللہ کی رضا ہو۔